جو چیز خلاف عقل ہوتی ہے وہاں اعتراض کرتے ہیں لوگ، چونکہ ان کی عقل میں نہیں آتی یہ چیزیں. لیکن ایمان کا معاملہ یہ ہے کہ خلاف عقل پر ہی ایمان لانے کا نام ایمان ہے. خلاف عقل جو چیزیں ہیں جس کو قرآن نے بیان کیا، قرآن میں بہت ساری چیزیں جو خلاف عقل ہیں، مگر آپ کا اور میرا ایمان تبھی معتبر ہے جب ہم اس کو تسلیم کریں گے. جیسے قرآن کہتا ہے کہ جنت اور جہنم قریب قریب ہے، اور حدیث میں ہے کہ جنت اور جہنم کے درمیان 40,000 سال کا فاصلہ ہے. اب خلاف عقل ہے، وہاں کچھ ہے یہاں کچھ، تو ایمان یہ ہے کہ ہم دونوں کو مانتے ہیں. ایمان یہ ہے کہ ہم دونوں کو تسلیم کرتے ہیں. ٹھیک اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے، وہاں پر ابو جہل کو موقع مل گیا. معراج کہتے ہیں مسجد حرام سے نکلے، پھر بیت المقدس پہنچے، انبیاء کی امامت کی، آنے کے وقت جانے کے وقت بھی امامت فرمائی، آنے کے وقت بھی انبیاء سے ملاقات ہوئی. پھر لمبا تفصیلی واقعہ بیان کرتے ہیں. آخر اتنی دیر میں کیسے ممکن ہے جتنی دیر محمد رسول اللہ بیان کرتے ہیں اور جلدی آئے؟ یہ تو مشکل ہے، یہ عقل کے خلاف ہے. تو اس وقت ابو جہل کو موقع مل گیا. آج تو اسلام کو ہم زیر کر سکتے ہیں، نعوذ باللہ. آج تو ہم جو مسلمان ہوئے ہیں صحابہ میں سے، ان کو ہم نعوذ باللہ کفر کی طرف بلا سکتے ہیں اس واقعے کو بیان کر کے کہ یہ ممکن ہی نہیں. لیکن ایمان، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امت کے نوجوانوں کو، بزرگوں کو، خواتین کو جو پیغام دے دیا، فرمایا خبردار حضور کے سلسلے میں ذرہ برابر بھی کسی چیز میں تعامل نہ کرنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کوئی بات آئی، کوئی قول آ گیا، حضور کا کوئی فعل ہے، خبردار اس میں یہ نہ کہنا کہ حضور کے اس قول کو اور فعل کو پہلے میں سمجھوں گا، اس میں لاجک کیا ہے، اس میں حکمتیں کیا ہے، تب جا کر میں مانوں گا. یہ ایمان کے خلاف ہے. پہلے تم اس کو تسلیم کرو، پہلے تم اس پر عمل کرو، بعد میں تم اس کی تفتیش کرتے رہنا، چونکہ ایمان تمہارا بچتا رہے گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب ملے ہیں ابو جہل نے کہا ابو بکر تمہارے دوست کے بارے میں تمہیں کچھ پتا ہے؟ آج تو اس نے عجیب و غریب دعویٰ کیا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے. ابو جہل نے کہا ہاں، بلکہ اس نے یوں پہلے کہا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں چند سیکنڈوں میں زمین سے لے کر آسمانوں کا سفر کرتے ہوئے عرش پر پہنچا پھر واپس آیا سیکنڈوں میں، کیا آپ اس کو تسلیم کریں گے؟ تو ابو جہل نے کہا کہ اگر میں یہ بات تمہیں محمد کے بارے میں بتاتا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ تو نبی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا سچ تو یہ ہے اگر میرے محمد نے یہ فرمایا ہے تو مجھے ماننے میں ذرہ برابر بھی کوئی شک نہیں ہے. حضور نے فرمایا سچ ہی ہے، ذرہ برابر بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے. ابو بکر صدیق کو سوچنے کی ضرورت نہیں پڑی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس میں سوچنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ حضور نے جسمانی معراج کی ہے، حضور علیہ السلام نے اللہ سے ملاقات کی ہے، حضور علیہ السلام نے آمنے سامنے کی ملاقات جبرائیل سے کی ہے، اور جبرائیل علیہ السلام نے آگے جا کر ایک وقت میں ساتھ بھی چھوڑ دیا، فرمایا کہ میری یہ انتہا ہے، یہاں سے آپ کی ابتدا ہے، آپ جائیے یہاں سے تشریف لے جائیے. دنیا میں سب سے بڑی بندگی جو عطا ہوئی اللہ کی طرف سے وہ محمد رسول اللہ کو ہوئی. اسی لیے کہا گیا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، عبد کا لفظ اللہ نے بہت کچھ نوازا، ہر چیز سے اللہ کے نبی کو نوازا. اس اعتبار سے ابو بکر صدیق نے امت کو پیغام دیا حضور کے معاملے میں ذرہ بھی تعامل نہیں کرنا، ذرہ برابر بھی شک میں نہ پڑنا.